موضوع علم مناظرہ۔ علم مناظرہ کا موضوع کیا ہے؟ علم مناظرہ میں بنیادی چیز کیا ہے جو ہم نے سیکھنی ہے؟ الادلۃ من حیث انہا تثبت المدعا علی الغیر، وہ دلائل جو دوسرے کے خلاف دعویٰ کو ثابت کریں۔ علم مناظرہ میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ علم مناظرہ میں دلائل، اور دلائل بھی کیسے کہ جو ہمارا موقف، ہمارا نظریہ ہے اور دوسرے کا نظریہ اس سے ٹکرا رہا ہے، تو ہم ایسے دلائل سیکھیں کہ جس سے دوسرے خلیف کے خلاف اپنے دعوے کو ثابت کر سکیں۔ دیکھو، علم مناظرہ کا مقصد عقائد کو سیکھنا نہیں، عقائد تو سیکھیں گے علم الکلام میں۔ علم مناظرہ کا مقصد تو یہ ہے کہ جو ہم نے عقیدہ سیکھا ہے، اس عقیدے کو اگر کوئی مد مقابل ہو تو اس کے سامنے کیسے قوت دلیل کے ساتھ ثابت کریں، کیسے طاقت کے ساتھ بیان کریں۔ اچھی طرح بات سمجھیں، علم الکلام میں عقائد سیکھیں گے اور علم مناظرہ میں ان عقائد کو بیان کرنے کا اور مخالف کے خلاف حجت قائم کرنے کا سلیقہ سیکھیں گے۔ موضوع علم مناظرہ الادلۃ من حیث انہا تثبت المدعا علی الغیر، وہ دلائل جو دوسرے کے خلاف دعویٰ کو ثابت کریں۔ یہاں میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ عبارات کا ترجمہ کرنا سیکھیں، عربی عبارات کا ترجمہ سیکھیں۔ اب دیکھو، میں نے ترجمہ کتنا آسان کیا ہے۔ الادلۃ من حیث انہا تثبت المدعا علی الغیر، اگر آپ اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ موضوع علم مناظرہ دلائل ہیں اس حیثیت سے کہ وہ ثابت کریں مدعا اوپر غیر کے، تو یہ تو آپ خود نہیں سمجھ رہے، تو آپ کا مد مقابل یا جن کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس درسگاہ کی زبان بھی ہو، بات اچھی طرح سمجھیں، اور اس بندے کے پاس عوامی زبان بھی ہو۔ درسگاہ کی زبان اصطلاحات کو جانتا ہو، عوامی زبان ان اصطلاحات کو آسان لفظوں میں عوام میں بیان کرنا بھی جانتا ہو۔ اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے مشورے میں یہ بات ہے، آئندہ چل کر ہم ایسی فضا بنائیں گے اپنے اسباق کے دوران کچھ عرصہ کے بعد کہ اپنے طلباء، اپنے شرکائے تخصص کو گفتگو کا سلیقہ سکھائیں، گفتگو کا موقع دیں، وہ بھی گفتگو کریں انشاءاللہ العزیز، اور باقی احباب ان کی گفتگو کو سنیں۔ انشاءاللہ ایسی فضا بنے گی، لیکن تھوڑا وقت گزار لیں، تھوڑا سا پڑھ لیں، پھر آپ کو طریقہ بھی بتائیں گے، بولنے کا سلیقہ بھی بتائیں گے، گفتگو کا بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ پھر باقاعدہ گفتگو کا آپ کو موقع بھی فراہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔